عمران خان کو صرف ایک اشارے کی دیر ہے. ہاں یہ ان کی بندر بانٹ جو تھی اب ویسے نہیں ہے جیسے پہلے ہوتی تھی، اب ذرا کنٹرولڈ ہے. کنٹرولڈ کو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، اب وہ پرانی والی بادشاہت والا سسٹم ختم ہو گیا. قومی باز کے ناظرین خوش آمدید. سیاست کی یہ گیم بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. اگر ان تمام بچوں نے اچھے طریقے سے بات نہ مانی، جن میں مولانا زرداری، بلاول اور مریم یہ سب کے سب ہیں، اگر انہوں نے بات اچھے بچوں کی طرح نہ مانی تو ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب یہ تمام کے تمام کھلاڑی بشمول جیسے کہ عمران خان اس وقت کھیل سے آؤٹ ہیں، بظاہر تو وہ آؤٹ ہی ہیں، اگر انہوں نے بھی بات نہ مانی تو کسی بھی وقت ان تمام کو کھیل کے میدان سے باہر کیا جا سکتا ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس لہٰذا اس وقت یہ جو آئے روز میٹنگز کر رہے ہیں نا، مری کے اندر، مری کی خوشگوار ہواؤں کے اندر یہ بیٹھ کے میٹنگز کر رہے ہیں، 8-8 گھنٹے کی طویل میٹنگز ہو رہی ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں ہمیں فلانا عہدہ چاہیے، لیکن وہ پتہ لگتا ہے کہ بھائی یہ عہدہ آپ کو نہیں ملنا. میں آج آپ کو جو مری کے اندر ان کے اجلاس ہو رہے ہیں، جو ان کے اجلاس کی اندرونی کہانی ہے نا، وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اس اجلاس میں مریم نواز نے کیا ایک بات کے اوپر پیپلز پارٹی کے ساتھ پھڈا ڈالا ہوا ہے، وہ بڑی اہم ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اسحاق ڈار جنہوں نے آئندہ آپ کا وزیر خزانہ بننا تھا، وہ وزیر خزانہ نہیں بن رہے، یہ خبر ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پاس یہ خبریں کیا ہیں اور کیسے معاملات طے ہو رہے ہیں. یہ آج کی بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں کہ ملک کا اگلا سیاسی منظرنامہ بننے کیا جا رہا ہے. یہ میں آج آپ کی ویڈیو، جب ان کے میٹنگز ہوئی ہے اس کے اندر زرداری کے مطالبات کیا تھے، نواز شریف کیا نہیں مان رہے، یہ بات سننے اور سمجھنے والی ہے. دراصل اس وقت جو ہے نا، میں نے آپ کو الیکشن والے دن ایک ویڈیو بنا کے دی تھی اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کنٹرول نظام آئے گا، ایک کنٹرول نظام. اس کنٹرول نظام کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، محسن نقوی نے حکومتیں چلا کے دکھائی ہیں، چاہے جیسی بھی چلائی ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، لیکن ایک منظم طریقے سے چلائی ہیں. پیچھے کوئی نہ کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ ڈائریکشن لینی ہے، اس کام کے اوپر آپ کی یہ ڈائریکشن ہوگی، آپ نے یہ سٹیٹمنٹس دینی ہے. مبینہ طور پر یہ باتیں سب ہوتی ہیں اور پولیٹکس کے اندر یہ چلتا ہے، باقی ممالک میں بھی ہوتا ہے. ایک نیا نظام ہے، ایک نیا ماڈل پاکستان کے اندر لایا جا رہا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سیاسی اور غیر سیاسی طاقتیں مل کے حکومت بنائیں گی، تو اب ویسے ہی ہونے جا رہا ہے. اب یہ مکمل سیاسی کنٹرول نہیں ہوگا، اس میں غیر سیاسی لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ملک تو چلانا ہے نا، تو سب کو مل کے کرنا ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ ایسے چلے گا ملک. اب ایسے نہیں ہے کہ آپ آئے اور آپ نے کہا جی یہ اسحاق ڈار ہے، یہ فلانا ہے، یہ وزارت اس کو مل جائے گی. اب یہ وہ والے معاملات نہیں ہیں. اب یہ جو وزارتیں اور بندر بانٹ ہونی ہے نا، یہ ان کی اپنی مرضی سے نہیں ہونی. اب ان کی بادشاہت نہیں ہے. یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ سونے کا تاج ہم سر پہ سجائیں گے، یہ سونے کا تاج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا تاج ہے جو ان کو سر پہ سجانا پڑے گا. اب آپ مزے کی بات دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت. اب یہ انہوں نے الیکشن جیتا ہے، الیکشن جیتنے کے بعد حالات یہ ہیں کہ کوئی ایک جماعت ایسی ہے جو یہ کہہ دے کہ ہماری حکومت. وہ نون لیگ کے ایک بندے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی حکومت بننے جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہماری کوئی. مطلب یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اتنے سہمے ہوئے ہیں کہ یار ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ہماری حکومت ہے. او بھائی اگر آپ لوگ لیڈر ہو تو آپ لوگ مانو اس بات کو کہ آپ کی حکومت ہے. وہ کیوں نہیں مان رہے، حکومت کیوں نہیں لے رہے؟ حکومت نہ لینے کی چند ایک وجوہات ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آگے چل کے IMF کے ساتھ ان کو معاہدے کرنے پڑنے ہیں، بڑے زبردست اور بڑے سخت معاہدے ہیں جو IMF کے ساتھ کرنے ہیں. تو نواز شریف جو عقل مندی کا مظاہرہ اپنی طرف سے وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بدنامی لیں گے تو جو پچھلے 16 ماہ میں شہباز شریف کو بدنامی ملی ہے، اب ویسے نہیں ہوگا. انہوں نے کہا اگر کسی نے کوئی کہنا نا کہ حکومت میں ہے تو اس نے کہا سب مل کے آئیں. یہ ان کی اندرونی کہانی یہ تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں، اب کی بار یہ نہیں ہوگا کہ ادھر بیٹھ جائیں، ہیں بھی حکومت میں اور نہیں بھی ہیں، یہ بات نہیں ہونی ہے. تو پھر ہیں، آپ بھی وزارتیں لیں تاکہ آپ کو بھی پتہ لگے. کل کو اگر اللہ نہ کرے کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں تو یہ نہ ہے کہ صرف نون لیگ وہاں پہ گندی ہو. ان کا مطلب یہ ہے کہ سب مل کے. اب بات یہ گندے ہونے کی کیوں ہے؟ آپ اچھے کام کریں، آپ لوگوں کو سب کو لوگ اچھا کہیں، آپ عوام کو سہولتیں دیں، لیکن ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم عوام کو سہولتیں ویسے
نہیں دے سکتے، کیونکہ ماضی میں جو فیصلے ہوئے थे، جو معاملات ہوئے تھے، وہ اب کی بار عمران خان یا میں 1-2 سالوں کی بات نہیں کر رہا، وہ پیچھے ایک پورا ایک سٹرکچر ایسا ہمارا منظم نہیں تھا، جس کی وجہ سے ابھی بھی آپ کو آئی ایم ایف نے ایسے سخت شرائط آپ کو دینی ہے کہ مارچ کے اندر ان کا دوبارہ ریوائیو ہونا ہے، جو انہوں نے کریڈیبلٹی آپ کی دیکھنی ہے کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی کیسی ہے، ان کو جو ہم نے شرائط دی تھی یہ اس کے اوپر پورا اترے ہیں یا نہیں اترے۔ اگر آپ پورا اترتے رہیں گے تو مطلب پورا اترتے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بجلی کے بل آپ کے زیادہ آئیں گے تو آپ کو دینے پڑیں گے، آپ کے گیس کے بل وہ کہیں گے بڑھانے ہیں تو آپ کو بڑھانے پڑیں گے، وہ آپ کا پیٹرول کا ڈیسائیڈ کریں گے کہ پیٹرول آپ نے کم کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اس لیے نواز شریف کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں کروں۔ اب اس میٹنگ کے اندر کیا ہوا؟ اس میٹنگ کے اندر جو ہے زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جو چیئرمین سینٹ ہے وہ بھی ہمارا ہوگا، لیکن نواز شریف نے کہا ہے دونوں میں سے ایک چیز لے لو، یا چیئرمین سینٹ شپ لے لو یا آپ سپیکر قومی اسمبلی لے لو، دونوں میں سے ایک لے لو۔ دوسرے نمبر پہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی گورنر بھی ہمارے ہوں گے، گورنر تب مختلف صوبوں کے اندر وہ کہتے ہیں ہمارے ہوں گے، لیکن وہاں پہ بھی پھٹ ہے، وہ نون لیگ کہتی ہے پنجاب کی جو پوری پاور ہے نا وہ صرف نون لیگ کے پاس ہوگی، پنجاب کی پوری پاور نون لیگ کہتی ہے ہمارے پاس ہونی چاہیے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ گورنر بھی ہمارا ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہمارا ہوگا۔ پنجاب کو چلانے کے لیے سارے کا سارا معاملہ ہم خود دیکھیں گے، کیونکہ وہاں پہ میجورٹی ہماری ہے۔ مطلب ان کا مطلب کہنے کا یہ ہے، لیکن نواز زرداری صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ اب زرداری جو ہے نا وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ بلاول اور پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر دوبارہ سے ان کیا جائے۔ انہوں نے ایک شرط اور رکھی ہے، وہ بڑی زبردست ہے۔ زرداری نے کہا، مجھے نہیں پتا، مجھے ایسے جو خبر آئی ہے وہ تو یہی ہے کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ والی شرط جو تھی نا مشرف دور میں مشرف صاحب نے رکھی تھی، اور مشرف یہ کہتا تھا کہ بلدیاتی انتخابات ہر سال ہم نے کروانے ہی کروانے۔ اب یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں، یہ شرط کہاں سے آئی ہے یہ میرے لیے بھی کہنا کوئی اتنا وہ قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ شرط بھی اب کی بار جو حکومت بننے جا رہی ہے ان کے سامنے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ آپ نے جو ہے یہ بلدیاتی انتخابات بھی کروانے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ چند ایک شرائط ہیں جو ان کے لیے بڑی مشکل ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک اور بڑی خبر دینے جا رہا ہوں، وہ خبر یہ ہے کہ نواز شریف اور زرداری کے درمیان ایک اور بہت بڑا معاہدہ ہوا ہے، وہ ہے وزیر اعظم کا۔ اب وہ معاہدہ کیا ہے؟ وہ اس نے کہا ہے پاور شیئرنگ فارمولا۔ یہ پاور شیئرنگ فارمولا کہاں سے آ رہا ہے، یہ کیا معاملات ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے نواز شریف جو ہے اس نے بلوچستان کے اندر ایک ماڈل پہلے سے یہ لاگو کر کے دیکھا ہوا ہے، جس کے اندر نواز شریف بلوچستان میں اپنی حکومت بنا سکتا تھا۔ یہ 2013 کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس وقت نواز شریف نے ایک ماڈل بنا کے دیکھا اور اس نے کہا اگر آپ کی اور میری سیٹنگ ہوتی ہے زرداری کے ساتھ، تو اس وقت جو تھا وہ زرداری کو نواز شریف نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ہمیں اس کے بدلے میں چیئرمین سینٹ شپ یا ہمیں بلوچستان میں وزارت اعلیٰ دے دیتے ہو تو ہم یہ معاملہ آپ کے ساتھ سیٹل کر لیتے۔ اور اب کی بار یہ پاور شیئرنگ فارمولا کچھ اسی طرح کا ہے۔ اس پاور شیئرنگ فارمولے میں جو ہے وہ نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر 3 سال ہمارے ہو جائیں اور 2 سال آپ کے ہو جائیں، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال وہی والی جو میں نے آپ کو شروع دن میں ایک خبر دی تھی کہ شہباز شریف پہلے 3 سال اور اگلے 2 سال میں بلاول کو وہ یہ پاور شیئرنگ فارمولا ہے کہ وہ وزیر اعظم بنانے کے لیے آمادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہیں جو آپ نے اپنے ذہن میں یعنی آپس میں بندر بانٹ کچھ اس طرح سے بھی کریں، اور اس کے اوپر جو پیچھے غیر سیاسی لوگ بھی ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر ایگری ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بندہ ہونا چاہیے لیکن ہمارے مطابق اس بندے کو کام کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں یہ کروں میں وہ کروں، نہیں میں نے وہ نہیں کرنا میں نے وہ نہیں کرنا۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ماڈل انہوں نے عمران خان کے دور میں بھی اپلائی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کیونکہ عمران خان کی کچھ سوچ اسی طرح کی ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے، تو عمران خان بات نہیں مانا تھا، تو شاید کچھ معاملات وہاں پہ بھی خراب ہو گئے تھے۔ یہ کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے، لیکن یہ آپ اس کو تجزیہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت بھی معاملہ ہوا ہوگا۔ اور اب انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے حکومت کو اس طرح چلانا ہے تو آپ کو اس طرح سے ان کنڈیشنز کے اوپر رہ کے، میں آپ کو خبر جو ہے نا وہ اصل یہی ہے کہ انہوں نے جو اب معاملہ چلنے ہیں نا وہ صرف اور صرف ایسے ہی چلنے ہیں، کیا کہ وہ بھی ساتھ ہوں گے اور ان کو سیاسی لوگوں کو بھی ساتھ مل کے جو ہے یہ حکومتیں چلائیں، اور اس میں کوئی بات بری نہیں ہے کوئی بھی ہے تو اچھی، لیکن اس میں اچھی بات یہاں پہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر عوام کے حق میں اگر فیصلے ہوں، چاہے وہ بھی مل جائیں چاہے یہ بھی مل جائیں، سیاسی اور غیر سیاسی لوگ یہ دونوں آپس میں مل کے اگر ملک کی
قوم کی خاطر اگر اچھے فیصلے کرتے ہیں جس میں عوام کو 2 وقت کی روٹی سستی میسر ہو جائے، بجلی کے بل ان کے مناسب ہو جائے، پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں ان کی کمی بیشی ہو جائے، مطلب یہ سارے مطلب یہ کرپشن جو پہلے معاملات ہوتے تھے اگر ان کو کنٹرول کر لیا جائے تو اس میں ABC کوئی بھی ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، کو ہمیں میرے خیال سے عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. عوام کو چاہیے کہ یار کرپشن نہ ہو ملک کے اندر، معاملات بہتر طریقے سے چلے. اگر وہاں پہ دوسرے ممالک میں یہ اسٹیبلشمنٹ مل کے اگر حکومتیں چلاتی ہے تو وہاں پہ کنٹرول ہیں یہ ساری چیزیں. تو پاکستان میں بھی اب یہی نافذ ہونے جا رہا ہے. تو یہی میری آج کی 2-3 خبریں تھیں کہ میں نے آپ کو ایک تو اندرونی اجلاس کی کہانی بتا دی ہے اور ساتھ میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے. مریم نواز نے اس میں یہی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے نا وہ نون لیگ کا ہوگا. مریم نواز اس چیز کے اوپر بضد ہے. وہ کہہ رہی تھی یا تو وہ چیئرمین سینٹ شپ لے لیں، ٹھیک ہے، اگر زرداری نے لینی ہے. زرداری صدر تو بن ہی رہی ہے، خبر کنفرم ہے، اس میں آپ لوگ چھوڑ دیں کہ کون ہے کون نہیں ہے. زرداری آپ کا کنفرم ہے، وہ صدر بننا ہی اس نے. دوسرے نمبر پہ جو ان کی آپس میں، اور ہاں نون لیگ نے ایک اور نواز شریف کا جو اصل میں ڈیڈ لاک تھا نا وہ یہ بھی تھا کہ نواز شریف کہہ رہے تھے کہ ابھی جو ہے نا یہ وزارتوں میں ہمارے ساتھ پہلے 3 مہینے جو ہے نا وہ بڑے کرٹیکل تھے. پہلے 3 مہینوں میں ان کو بڑے سخت فیصلے کرنے ہیں. تو نواز شریف کہتا ہے کہ پہلے دن سے آپ ہمارے ساتھ وزارتوں میں شامل ہو تاکہ اچھے یا برے جو بھی فیصلے ہوں ان کا کریڈٹ دونوں کو ملے. اور ان کو پتہ ہے کہ وہ ذرا مشکل فیصلے ہیں نا تو وہ کریڈٹ ان کو مشکل ہی ملنا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو نہیں ان کو ملنا کیونکہ مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. سب سے بارگیننگ، سب سے معاملات دوسرے ممالک میں قرض شرض یہ سب کچھ انہوں نے لینا ہوگا تو وہ مشکل فیصلے ہیں. تو زرداری کہتا ہے کہ میں 6 مہینے بعد آپ کی کابینہ میں شامل ہو جاؤں گا، ابھی میں نے نہیں شامل ہونا. تو وہ نواز شریف بھی کوئی بچہ تو نہیں ہے، اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے بھائی جان، ایسے تو ایسے نہیں، سب نے مل کے کرنا. تو اب کچھ لوگوں نے ان کو بٹھایا ہے، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا ٹھنڈے ہو کے ذرا اچھے طریقے سے سوچیں. ہمارے پاس ایک اور آپشن بھی ہے، ان کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے. وہ آپشن کیا ہے؟ عمران خان. وہ آپشن انہوں نے بیک سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے. اگر انہوں نے کوئی بھی معاملات خراب کرنے کی کوشش کی کہیں پہ بھی تو 1 منٹ لگنا ہے، 1 منٹ انہوں نے ان کو ایک سائڈ پہ کر دینا ہے اور عمران خان کو اٹھا کے انہوں نے فرنٹ اینڈ پہ لینا. عمران خان اس وقت پوزیشن میں ہے، وہ کسی بھی ایک اشارے کی دیر ہے. عمران خان کے ساتھ تھوڑی سی مطلب سیٹنگ ہو جائے نا کہیں پہ تو یہ تو 15-20 سال ان کے کہیں نہیں گئے دوسری جماعتوں کے. لیکن عمران خان تھوڑا سا کمپرومائز نہیں کر رہا اپنے اصولوں کے اوپر. کہہ لیں عمران خان تھوڑا سا کمپرومائز نہیں کر رہا تو وہ بھی ایک ایشو ہے. تو اگر وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے، کیونکہ اب دیکھیں بالکل برابر پیرالل ان کو سیٹیں ملی ہوئی ہیں، آس پاس ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو حکومت کسی بھی وقت کھیل کا پانسا کہیں سے بھی پلٹ سکتا ہے. ادھر زرداری اگر PTI کے ساتھ مل جائے تو معاملہ خراب ہو جائے گا، ادھر سے وہ بن جائے کوئی متحدہ مجلس مسلمین اگر PTI کے ساتھ مل جائے تو ان کو مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں تو بھی معاملہ ہو سکتا ہے. ابھی 3 سیٹیں نون لیگ کی جو تھیں وہ آزاد امیدوار وہ واپس ادھر پہنچ گئے ہیں PTI کے اندر. تو یہ نا کچھ، اور ابھی بھی 15 سیٹیں ایسی ہیں جن کے اوپر وہ ایک تلوار لٹک رہی ہے، کسی بھی وقت جو ہے وہ نون لیگ سے واپس وہ بندے ادھر جا سکتے ہیں. نواز شریف کی سیٹ کے بارے میں دوسرا ایک اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چین کی طرف سے اس وقت بہت پریشر ہے. وہ عمران خان کی فیور میں بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں اس کو ختم کریں، تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کو آپ مل کے بیٹھنا چاہیے اور پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جانا چاہیے. تو یہ چین کی طرف سے بھی پریشر ہے تھوڑا سا. MBS محمد بن سلمان جو ہے وہ ویسے ہی عمران خان کو پسند کرتے ہیں تو ادھر سے بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں. عمران خان کو صرف ایک اشارے کی دیر ہے، کسی بھی وقت وہ واپس اقتدار میں آ سکتا ہے. لیکن ہمارے یوٹیوبر حضرات جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کل آ رہا ہے، پرسوں آ رہا ہے، تو ایسی ویسی کوئی بات نہیں. حقیقت سے اس کا کہیں پہ میں اگر آپ کو یہ کہہ دوں کہ جی کل عمران خان واپس آ رہا ہے تو ایسا ویسا بھی کچھ نہیں ہونا. ہاں یہ ان کی بندر بانٹ جو تھی اب ویسے نہیں ہے جیسے پہلے ہوتی تھی، اب ذرا کنٹرولڈ ہے. کنٹرولڈ کو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ ان کو کنٹرولڈ کیا گیا ہے کہ اب آپ نے ویسے معاملات نہیں کرنے. اب وہ پرانی والی بادشاہت والا سسٹم ختم ہو گیا. اب اگر آپ نے چلنا ہے تو ٹو دی پوائنٹ بڑا فکس ہو گیا آپ نے چلنا ہے، ادھر سے ادھر معاملات نہیں ہوں گے. جس نے بھی جو بھی کام کرنے اس کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا، کہیں نہ کہیں اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا. اب وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ پرانے والے معاملات نہیں رہیں گے. ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز